آخرت کے مراحل میں ایک مرحلہ ہے۔ محشر میں پیش آنے والے جن واقعات کی اطلاع احادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ دی گئی ہے اور جن پر ایک مومن کو یقین لانا ضروری ہے، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہے۔ شفاعت کے متعلق حدیثیں اتنی کثرت سے آئی ہیں کہ سب کو ملا کر تواتر کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر شفاعت کی ان حدیثوں کے مجموعے سے سمجھ کر شارحین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کئی قسم کی ہوگی اور بار بار ہوگی۔ سب سے پہلے جب کہ سالے اہل محشر اللہ جل جلالہ سے سراسیمہ اور خوفزدہ ہوں گے، اللہ کے جلال سے خوفزدہ ہوں گے اور کسی کو لب ہلانے کی جرت اور ہمت نہ ہوگی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام اولو العزم پیغمبر بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور کسی کے لیے شفاعت کی جرات نہیں کر سکیں گے۔ تو اس وقت عام اہل محشر کی درخواست پر اور ان کی تکلیف سے متاثر ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمت کر کے اور اللہ کے لطف و کرم پر اعتماد کر کے آگے بڑھیں گے اور پوری نیاز مندی اور حسن ادب کے ساتھ جو آپ کی شایان شان ہے بارگاہ رب العزت میں اہل محشر کے لیے سفارش کریں گے کہ ان کو اس فکر اور بے چینی کی حالت سے نجات دی جائے اور ان کا حساب کتاب اور فیصلہ فرما دیا جائے۔ بارگاہ جلالت میں اس دن یہ سب سے پہلی شفاعت ہوگی اور یہ شفاعت صرف آپ ہی فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہی حساب اور فیصلے کا کام شروع ہوگا۔ یہ شفاعت جیسا کہ عرض کیا گیا عام اہل محشر کے لیے ہوگی، اسی لیے اس کو شفاعت عظمیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی امت کے مختلف درجے کے ان گناہگاروں کے بارے میں جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے سزاوار ہوں گے یا جو دوزخ میں ڈالے جا چکے ہوں گے، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ان کو معاف کر دیا جائے اور جہنم سے ان کو نکالنے کی اجازت دی جائے۔ آپ کی یہ شفاعت بھی قبول ہوگی اور اس کی وجہ سے خطا کار امتیوں کی بہت بڑی تعداد دوزخ سے نکالی جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ صالحین امت کے لیے آپ اس کی بھی سفارش کریں گے، ان کے لیے بغیر حساب کے داخلے جنت کا حکم دے دیا جائے۔ اسی طرح اپنے بہت سے امتیوں کے حق میں آپ ترقی درجات کی بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے۔ احادیث مبارکہ میں شفاعت کے ان تمام اقسام اور واقعات کی تفصیل وارد ہوئے ہیں۔ پھر احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شفاعت کا دروازہ کھل جانے کے بعد اور انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ اعظام اللہ کے دوسرے صالح اور مقرب بندے بھی اپنے سے تعلق رکھنے والے اہل ایمان کے حق میں سفارشیں کریں گے، یہاں تک کہ کم عمر میں فوت ہونے والے اہل ایمان کے معصوم بچے بھی اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کریں گے۔ اسی طرح بعض اعمال صالحہ بھی اپنے عمل کرنے والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ یہ ساری سفارشیں قبول ہو جائیں گی۔ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جن کی نجات اور بخشش ان سفارشوں ہی کے بہانہ سے ہوگی، مگر لحاظ رہے یہ سب شفاعتیں اللہ کی مرضی، اللہ کی اجازت سے ہوگی، ورنہ کسی نبی کسی فرشتے کی بھی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی ایک آدمی کو بھی دوزخ سے نکال سکے، یا اللہ کی اجازت پائے بغیر
کسی کے حق میں سفارش کے لیے زبان کھول سکے۔ آیت الکرسی میں یہ ٹکڑا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں اللہ کے حکم کے بغیر سفارش کر سکے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں ولا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ لوگ سفارش نہیں کر سکیں گے مگر صرف اس کے لیے جس کے لیے اللہ کی رضا ہوگی۔ بلکہ علماء کرام نے جیسا کہ فرمایا ہے، شفاعت دراصل شفاعت کرنے والوں کی عظمت اور مقبولیت کے اظہار کے لیے اور ان کے اکرام اور اعزاز کے واسطے ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے کاموں اور اس کے فیصلوں میں دخل دینے کی کس کی مجال ہے؟ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اور جو ارادہ کرتے ہیں فیصلہ کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس تمہید کے بعد شفاعت کی ایک حدیث پڑھ کے بعد ختم کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جب قیامت کا دن ہوگا، سب اولین اور آخرین میدان حشر میں جمع ہوں گے تو لوگوں میں سخت بے چینی ہوگی اور رش کی کیفیت ہوگی۔ وہ اہل محشر کے کچھ نمائندے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے کہ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے کہ ہمیں اس تکلیف سے چھٹکارا ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، لیکن تم کو چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، شاید وہ تمہارے کام آ سکے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور ان کے سامنے شفاعت کا اپنا سوال رکھیں گے۔ وہ بھی فرمائیں گے میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے، وہ اللہ کے کلیم ہیں جنہیں اللہ نے بلا واسطہ اپنے ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، شاید وہ تمہارے کام آ سکیں۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنی وہی عرض ان کے سامنے رکھیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے، وہ روح اللہ بھی ہیں اور کلمت اللہ بھی ہیں۔ اللہ پاک نے بغیر اسباب کے اپنے حکم سے ان کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے غیر معمولی قسم کی روحانیت بخشی ہے، جاؤ وہاں چلے جاؤ، شاید وہ تمہارے کچھ کام آ سکیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور لوگ شفاعت کی درخواست کریں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں کیسے سفارش کروں؟ تم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر لوگ میرے پاس آئیں گے، شفاعت کے لیے مجھ سے کہیں گے، میں کہوں گا ہاں میں اس کام کے لیے ہوں اور یہ میرا ہی کام ہے کہ میں لوگوں کی سفارش کروں گا۔ بس میں اپنے رب کریم کی بارگاہ خاص میں حاضری کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اللہ اجازت دیں گے، میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے اپنی کچھ خاص تعریفی کلمات میرے دل میں ڈالیں گے جو ابھی اس دنیا میں مجھے معلوم نہیں ہے، تو میں اللہ کی تعریف بیان کروں گا اور ان الہامی محامد کے ذریعے اللہ کی تعریف کروں گا اور اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا۔ ایک روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ وہاں 1 ہفتے تک سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باتیں بہت اہم ہیں، بہت سننے کی باتیں ہیں یہ، اور دل دماغ میں بٹھانے کی باتیں۔ بہت سارا چونکہ آزادی کا دور ہے اور ہر آدمی کے ہاتھ میں تھپڑ موجود ہیں، اور وہ تھپڑ کو انگلیاں لگا کر کے اس میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور دل دماغ لوگوں کے آوارہ ہوتے ہیں، تو وہ شفاعت کے بھی منکر بن گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ بکواسات کرتے رہتے ہیں۔ یہ سچی سچی باتوں کا لوگ انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، اللہ کے دیدار کے منکر بنتے ہیں، حوض کوثر کے منکر بنتے ہیں۔ آپ نے تقریباً 8-10 دن سنا
حوض کوثر کا بیان، کہ حوض کوثر کی پوری تفصیلات وہ آپ نے سنی۔ آج شفاعت کا بیان ہے، تو ایک ہفتے تک سجدے میں پڑیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فرمایا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، جو کہنا ہو کہو، تمہاری سنی جائے گی، جو مانگنا ہو مانگو، تم کو دیا جائے گا، جو سفارش کرنا چاہو کرو، تمہاری مانی جائے گی۔ تو میں کہوں گا، اے میرے پروردگار، میری امت آج رحم فرمائی جائے، اس کو بخش دیا جائے۔ تو مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لو۔ میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی نور ایمان ہوگا ان کو نکال لاؤں گا۔ پھر دوبارہ آؤں گا، پھر اللہ کی وہی تعریفی کلمات بیان کروں گا اور اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر فرمایا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، جو کہنا ہو کہو، تمہاری بات سنی جائے گی، جو مانگنا ہو مانگو، تم کو دیا جائے گا، اور جو سفارش کرنا چاہو کرو، تمہاری شفاعت مانی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے پروردگار، میری امت۔ تو مجھ سے فرمایا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی یا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی نکال لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی رائی کے دانے کے برابر بھی نور ایمان ہوگا ان کو بھی نکال لاؤں گا۔ پھر اللہ پاک کے دربار میں آؤں گا، پھر میں اللہ کی وہی الہامی تعریفات بیان کروں گا، پھر سجدے میں گر جاؤں گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، جو کہنا ہو کہو، تمہاری سنی جائے گی، جو مانگنا ہو مانگو، تم کو دیا جائے گا، جو سفارش کرنا چاہو کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا کہ میرے رب، میری امت۔ اس سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم تر ایمان ہو اس کو بھی لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، جن کے دل میں رائی کے دانے سے کم تر بھی ایمان کا نور ہوگا ان کو نکال لاؤں گا۔ اس کے بعد چوتھی دفعہ پھر میں ایسے ہی کروں گا، انہی الہامی محامد کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا۔ مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، جو کہنا ہو کہو، تمہاری سنی جائے گی، جو مانگنا ہو مانگو، تم کو دیا جائے گا، جو سفارش کرنا چاہو کرو، تمہاری سفارش مانی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے پروردگار، مجھے اجازت دے دیجئے ان سب کے حق میں جنہوں نے صرف ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ کام تمہارا نہیں ہے، یہ میرے عزت اور میرے جلال کی قسم، میں خود دوزخ سے ان سب کو نکالوں گا جنہوں نے کیا پڑھا ہو؟ بھئی سب پڑھ لو ایک دفعہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں، یہ کلمہ بڑے کام کا کلمہ ہے، ایسے وقت میں کام دے گا کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں یار یہ چیز رکھ لو، آڑے وقت میں کام آئے گی۔ تو یہ کلمہ روز پڑھنے کا ہے، تھوڑا سا وقت نکالا کریں کلمے پڑھنے کے لیے، ہاں، چاہے دل پہ اثر کرے یا نہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم پڑھتے ہیں اثر نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، اثر کرے یا نہ کرے، اللہ پاک نے اس میں تاثیر رکھی ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیں کلمے کا، یہ بہت کام کی چیز ہے۔ ایک بہت بڑے حکیم بو علی سینا بہت بڑے آدمی تھے، تو ایک اللہ والے کے پاس کسی نے کہا کہ بھئی ہمارے حکمت میں تو بڑے بڑے نسخے ہیں، بعض چھوٹے چھوٹے نسخے ہوتے ہیں، اس حکمت کے اندر وہ چھوٹے نسخوں سے بڑے کام بن جاتے ہیں۔ تو آپ مذہب اسلام کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، کوئی ایسا اتنا سا کوئی نسخہ دے دیں جو کام کا نسخہ ہو۔ تو وہ بزرگ سمجھے کہ بہت بڑے آدمی ہیں، تو میں ان کو بتا دیتا ہوں جو کام کی بات ہے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ
یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تھے اپنے لائن کے بڑے آدمی تھے، انہوں نے اس بات کو حقیر سمجھا، تھوڑا سا معمولی سمجھا، تو اس پر جو ہے وہ بزرگ بھی سمجھ گئے، اللہ والے تھے، ان کو سمجھ میں آ گئی بات، تو انہوں نے ان کو یعنی سخت جملہ کہا۔ اس پر آدمی بڑے تھے، اس کے ساتھ بہت سارے بڑے بڑے لوگ تھے، سب ناراض ہو گئے کہ اتنے بڑے آدمی کو آپ نے سخت جملہ کہا۔ تو انہوں نے کہا اس آدمی پہ سخت جملے کا اثر کیوں ہوا؟ کہا کہ آپ نے کہا۔ تو کہا کہ جب بھی چھوٹے سے بول کا اس آدمی پہ اثر ہوا اور اس کی طبیعت بگڑ گئی اور یہ پریشان ہوا، ناراض ہوا، تو اتنا بڑا کلمہ جو اللہ نے سب نبیوں کو دیا اور ساتوں زمین ساتوں آسمان پہ بھاری، اس کلمے کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میرے اس جملے سے ان کے دل کو چوٹ لگی، کیا یہ کلمہ جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا کلمہ ہے، کیا اس کلمے کا کوئی وزن نہیں ہوگا؟ تو اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑا کلمہ دیا ہے، اس لیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں۔ کچھ نہیں، آپ تھوڑا سا، لوگ کہتے ہیں کہ جی یعنی ہمیں تو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں یہ وقت کتنا لگتا ہے، تو 2 سے 3 منٹ لگیں گے 100 دفعہ پڑھنے میں۔ 2 سے 3 منٹ صبح، 2 سے 3 منٹ دوپہر، اور 2 سے 3 منٹ شام، صبح دوپہر شام، ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا، بیچ کی چائے وغیرہ وہ چھوڑ دیں، بس یہ 2 مرکزی اوقات ہیں، اس میں سے 100 دفعہ پڑھنے کی ترتیب بنا لیں، آپ اپنی آنکھوں سے اس کی برکتوں کو دیکھیں گے، اور یہ ایسے وقت میں کام آئے گا۔ میں آپ سے کیا عرض کروں کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں دن میں یا رات میں اگر کوئی شخص ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ حدیث مبارک ہے، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، دن میں یا رات میں کوئی شخص ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے اعمال نامے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ اللہ نیکیاں لکھتے ہیں۔ یہ ایسا کلمہ ہے، دنیا کہتے ہیں جی دنیا نے بڑی ترقی کر لی، مسلمانوں تم نے کیا کیا؟ میں آپ کو اپنے نبی کی ایک اور بات سناؤں کہ ہمارے نبی فرماتے ایک دفعہ کسی نے پڑھا کلمہ تو یہ کلمہ 7 آسمانوں کو چیرتا ہوا جاتا ہے، جا کر کے سیدھا عرش کے پاس پہنچتا ہے، اور اللہ کو تو سب پتہ ہے، عرش کے سامنے ایک پلر ہے، ستون ہے، وہ ہلنے لگتا ہے، تو اللہ پاک سب باتوں کو جانتے ہوئے اس ستون سے پوچھتے ہیں ستون تو کیوں ہل رہا ہے؟ کہا میں اس لیے ہل رہا ہوں، فلانی جگہ پہ آپ کے فلانے بندے نے کلمہ پڑھا ہے، اس کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے ستون تو ٹھہر جا، میں نے اس کی مغفرت کر لی۔ ہمارے پاس وہ طاقتور چیز ہے، دنیا کتنی بڑی بن جائے لیکن کوئی بہت بڑا سیٹ اور ساری دنیا کے سونے کا مالک ہو کافر، وہ قبر میں چلا جائے اور فرشتے اس کو دبوچ لیں، کائنات کی کوئی طاقت فرشتوں سے اس کو نہیں بچا سکتی، لیکن آپ ہم سب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس ایک طاقت ہے، وہ کلمہ طیبہ کی طاقت ہے۔ اللہ پاک نے ایسا کلمہ دیا ہے کہ قبر کے اندر اگر عذاب متوجہ ہوگا، اس کلمے کی برکت سے اللہ پاک قبر کے عذاب سے بچائیں گے۔ یہ کلمہ اتنا جاندار کلمہ ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ پوری زندگی ایک آدمی نے گناہوں میں گزاری، آخر ہوش و حواس اس کے تھے، اس نے دل کے یقین کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لیا، من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اللہ اس کو جنت میں ضرور بھیجیں گے۔ پھر یہ وہ کلمہ ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا، ہم سب آپ قبروں سے اٹھیں گے، تو یہ کلمہ ایسا زبردست ہے، یہ مرنے والے قبروں سے نکلیں گے، اپنے سروں سے ایسے مٹی جھاڑیں گے اور ان کی زبان پہ کلمہ ہوگا۔ تو یہ وہ زبردست دولت ہے جو آج ادھر ادھر ہو گئی ہے، کاش اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے کہ میں بھی آج سے 300 دفعہ صبح دوپہر شام وقت نکال کر کے بیٹھ کر کے
اپنے دل کو نشانہ بنا کر کے اس کلمہ طیبہ کو 100 دفعہ پڑھنے کا نظم بناؤں. آپ بھی بنائیں، آپ کے بچے بھی بنائیں، آپ کی گھر والیاں بھی بنائیں، آپ جن جن شعبوں کے ساتھ منسلک ہیں وہاں یہ ترتیب بنائیں. میں قسم کھاتا ہوں آپ کو اللہ پاک وہ دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، رفعتیں جو آپ کے اندر کی چاہتیں ہوں گی، اللہ اس کلمے کی برکت سے ان چاہتوں کو پورا کریں گے. سب کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی. الحمدللہ رب العالمین.